بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ نہر میں کیمپس پل کے قریب اگر آپ جائیں تو وہاں نہر کی مٹی کے اندر ایسا بیکٹیریا ڈیٹیکٹ ہوا ہے کہ وہ مٹی جب ہل صفائی کے دوران ایگریکلچر استعمال کے لیے یوز ہوتی ہے تو وہاں صورتحال اتنی بگڑ جاتی ہے کہ وہ نہ صرف فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے, اس پر اگنے والی جو سبزیاں ہیں یہ ریسرچ کہتی ہے کہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اظہر صدیق صاحب, یہ ساری صورتحال اور ساری گفتگو آپ سن بھی رہے ہیں, تو کتنا بہتر ہوتا کہ اگر یہ نہر جو ہے اسے بہت زیادہ سنبھال کر بڑے پیار سے اس کا پانی جو ہے وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا کہ آر پار دیکھا جا سکتا, اس میں مچھلیاں ہوتی, بڑی اچھی تفریح آتی ہے. بہت شکریہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم تو اگر آپ دیکھیں ہم انوائرمنٹل لاز کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں. ہمارا قانون 1997 میں بنا تھا, انوائرمنٹل پولوشن ایکٹ, جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997. 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں میں ڈیوالو ہو گیا. آپ حیران ہوں گے اس کے تحت جو ریگولیشن صوبوں نے ابھی تک وہ اپنے بنائے نہیں ہیں, اڈاپٹ نہیں کر سکے. سب سے پہلا تو میں یہ آپ کے سامنے رکھوں. دوسرا یاد رکھیے گا, جب تک اس طرح کے لا میں پینل ایکشن سخت نہ ہو, مثال کے طور پر اگر ہم انوائرمنٹل یعنی کرائم یعنی ان معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یو ایس اے میں دیکھ لیں تو ریسورس کنزرویشن اینڈ ریکوری ایکٹ نے اگر یہ پانی اور اس طرح کی آپ واٹر ڈسپوزل کے حوالے سے اگر جرمانے دیکھیں تو وہ آپ پریشان ہو جائیں گے. $50,000 پر ڈے سے لے کر $2,500 پر ڈے, اور امپریزمنٹ ذرا حیران ہوں گے 5 سال سے لے کر تک 15 سال تک کی ہے. یعنی اور اسی طرح کلین واٹر ایکٹ ہے, وہاں پر کلین ایئر ایکٹ موجود ہے. ہمارے یہاں ہم نے صرف ایک انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کیا, لیکن ہم نے اس حوالے سے جو اسپیشل لاز ہیں پانی کو سیو کرنے کے لیے, ایئر کو سیو کرنے کے لیے, جو پوری دنیا کی طرز پر ہم نے یہ نہیں بنایا. یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے. پرابلم یہاں یہ ہے کہ آپ کیونکہ آپ کے یہاں وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ ہی نہیں چاہتے کہ لاز انفورس کر سکیں. یعنی اتنا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا کہ آپ واٹر کی پالوشن روک سکتے تھے. دریائے راوی کی پولوشن اس سے زیادہ خطرناک ہے جو آپ بتا رہے ہیں, وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. حضرت صاحب, دریائے راوی کی تو پولوشن آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو پورے پاکستان کے دریا ایک طرف, اور راوی کی جو پولوشن ہے وہ 64% ہے باقی سارے دریاؤں کا. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں نا. جی یعنی اب یہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل رائٹ ٹو لائف, اور اس میں حضرت صاحب جو اس میں بیکٹیریا ملا ہے وہ تو ڈائریکٹلی کینسر, بریسٹ کینسر اور دیگر مہلک امراض کو جنم دے رہا ہے. اب یہ اگر آپ دیکھیں, آپ اگر تاریخ تھوڑی سی دہرائیں تو بھٹو صاحب کو اپیٹمنٹ میں قتل کی سزا ہو سکتی. اب یہ سارے معاملے جو گورنمنٹ آپ کی جو ریسپانسبل ہے فیڈرل اور پروونشل, یا تو پروونشل گورنمنٹ آپ جو پروونشل سبجیکٹ آ چکا ہے, تو آپ یہ کہا کہ گورنمنٹ ریسپانسبل ہے اس حوالے سے. جب تک آپ اپنے گورنمنٹ کے جو ذمہ داری دیکھیں, میرے تک تو سب سے پہلے تو آپ کو اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر سکیں. نہ آپ تک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا سکے, نہ آپ تک جتنی انڈسٹریز کے, آپ میرا غالباً 271 انڈسٹریز اگر مجھے یاد پڑتا ہے نہر کے اندر 271 کوئی انڈسٹری ہیں چھوٹی موٹی جن کا گدلا پانی, جن کا پولوٹیڈ پانی سارا آج بھی آ رہا ہے, اور وہ سارا مل کے آپ نے جو پوزیشن ساری بتاتی ہے اتنی الارمنگ پوزیشن ہے. ہم میٹرو ٹرین بنانے میں یا ٹرینوں میں بنائے بیٹھے ہیں اور ہم ہسپتال بھری جا رہے ہیں. پورے ہسپتال کو بھرنے سے روکنے کے لیے مجھے آج بھی یاد ہے دبئی میں بچوں کے ساتھ میں گیا تو وہاں جا کے چھوٹے سے چھوٹے ریسٹورینٹ سے بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا, تو میں نے کہا کیا ہسپتالوں میں رش نہیں ہے, بڑا مہنگا ہسپتال ہے. انہوں نے کہا 2 چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, انوائرمنٹ کا اور فوڈ کا, اور سب سے بڑی بات ہے ایڈلٹریشن کا, یعنی فوڈ کے حوالے سے. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں ادویات میں آپ جال سازی دیکھ لیں, یعنی یہ جال سازی اگر دیکھے جائے جو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہے کہ آپ ایک پانی کو جو لاہور کے اندر کے شہر سے گزر رہا ہے, یعنی آپ آج تک انڈسٹریوں کا بیس جو ہے وہ آپ روک نہیں سکے. نہ آپ نے قانون سخت بنائے, وہ اگر قانون سخت بنا دیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ آئیں گے یہاں پر کہ وہ ریسپانسبل ہے. آپ کو وائکیریس لائبلٹی کا پرنسپل یہاں انٹروڈیوس کرانا ہے, اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا. میں بخود جیسے آپ کے سامنے میں نے حضرت صاحب آپ میرے ساتھ, جی حضرت صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. چودھری صاحب, نواز چودھری صاحب, میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں دنیا بھر میں جس کے اندر سے نہر گزرتی ہے اور اتنا حسین منظر دیکھنے کو ملتا ہے. ہم نے تو نہر کو ڈسٹ بن بنا رکھا ہے. لیکن یہ بہت سی جگہ ہیں جہاں سے نہریں گزرتی ہیں یا واٹر ویز ہیں. سوئٹزرلینڈ میں بھی میں نے دیکھے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی دیکھے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے اتنا پانی صاف کر دیا کہ مچھلیوں کے لیے خوراک نہ رہی. انہوں نے پھر تھوڑی سی
पोल्यूशन करनी पड़ी, खुराक वगैरह डालनी पड़ी ताकि मछलियां सर्वाइव करें। तो पाकिस्तान में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये नहर जो है इसमें केकड़े भी थे, मछलियां भी थी, जो हमारी पहली स्टडीज थी, अब बिल्कुल नहीं है, अब तकरीबन ना होने के बराबर है। और एक बात मैं सिर्फ और करना चाहता हूँ, फिर मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस नहर को इरिगेशन एंड रिक्रिएशनल चैनल के तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएं। जो डॉक्टर आसम ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप इसको एक रिक्रिएशनल सेंटर बना दें तो हर साल करोड़ों लोग आएंगे जो इसके ऊपर बैठ के एंजॉय करेंगे और अरबों रुपए की बिजनेस होगी। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बन जाएगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर आसिम साहब, ये नहर को हमने डॉक्टर साहब डस्टबिन बना दिया, जो भी कचरा है उसमें फेंक देते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर इंसान कोशिश करे और चाहे, उसकी नीयत हो, तो तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। कोका कोला एक कंपनी है और जिसका ये एक उनके लिए एक लाजमी है कि जहाँ भी वो ऑपरेशन करें उसके साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकले उसके अंदर मछली का जिंदा रहना लाजमी है। तो जब एक ऐसी कंपनी जो कि बाहर से आई है और वो ऐसा रूल बना सकती है और अपने पानी को इतना ट्रीट कर सकती है, तो जो हम लोग हैं, जो इस मुल्क के बासी हैं और जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, इस पानी को इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ मैं आपको दो बड़े अहम पॉइंट्स की तरफ भी तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो अदर साहब ने फरमाया कि जी हम ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगाते लाहौर शहर के लिए। दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं और जिधर सफाई की तरफ तवज्जो होती है तो वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं ताकि पानी साफ़ हो जाए। एक तो चीज़ ये, तो वासा काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा है, इस कोशिश को के अंदर थोड़ी तेज़ी आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इंडस्ट्री वालों से पैसे लेकर उनका पानी अपने नालों के अंदर और अपने वाटरवेज के अंदर, जिसको हम कैनाल भी कह सकते हैं, बरसाती नाले भी कह सकते हैं, उसके अंदर डालने की इजाज़त दे देता है। और उसके ऊपर फिर वो अपनी कोई कड़ी नज़र नहीं रखता, ना वो देखता है कि जी के ये पानी जो वो डाल रहे हैं क्या वो उनके स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। हालांकि उनके स्टैंडर्ड में जो अहम पैरामीटर्स हैं, BOD, COD, क्रोमियम वगैरह, वो शामिल नहीं है। उनके स्टैंडर्ड तो सिर्फ ये कहते हैं कि वो पानी के अंदर इतना TDS हो, TDS जो है डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, और इतना SAR हो, जैसे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट उसका ये हो, तो फिर वो अलाउ करते हैं। तो मेरे नज़दीक महकमा मालियात को थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहिए। हालांकि उनकी डोमेन नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आगाही तो चलानी चाहिए और बताना चाहिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि जी कि आप जब परमिशन दें तो उस परमिशन को देने से पहले हमसे ज़रूर एक दफ़ा उसको वेट करा लें, जो भी पानी फेंक रहा है अपना, उसके रिजल्ट्स को, ताकि ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। अच्छा शाह साहब, ये बड़ी अहम बात इन्होंने डॉक्टर आसिम साहब ने भी की। तो ये आप इजाज़त देने से पहले आपसे बिल्कुल रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं लेते और आपसे कोई आपकी एक्सपर्टीज़ और किसी तरह का कोई वेट नहीं करवाया जाता आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह? पहली बात तो मैं पहले जो आपने सवाल पूछा था उसको ज़रा मुकम्मल कर लूँ कि जो इसमें नहर के अंदर जो गंदा पानी जा रहा था, एक तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये 44 पॉइंट पहले थे, फिर 12 जो रह गया, और 12 का भी ट्रंक सीवर हमारा BRB से लेके हरबंसपुर तक बेच गया। और अब मैं एक और आपको खुशी की बात बताऊं, और सबसे ज्यादा बच्चे वही नहाते हैं। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये बहुत पुराने मसले थे जो आप सामने आज ला रहे हैं। बड़ा ही अच्छा हुआ कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन ये पहले ही हमारे नॉलेज में है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हुकूमत, इस वक्त जो हुकूमत पंजाब है, ये जो बहुत दहाइयों से ये मसाइल थे जो आज के मसले नहीं है। गुजारिश सुन लें, अगर ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में हैं तो आपको फिर ये भी पता होगा कि इस मिट्टी में बैक्टीरिया कौन सा मिला है। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं वही बता लगा आप कि इस वक्त ठोकर से लेके जो दूसरा एरिया प्रॉब्लमेटिक था वो था, मैंने अर्ज़ किया था, होडियारा ड्रेन तक। उसके दोनों साइडों पे अब सोसाइटियाँ माजी में बन गई जिनका जो पानी था, गंदा पानी जो सीवेज वाटर था, उसके निकास का कोई इंतज़ाम नहीं था। उसके दाएं बाएं और बहुत सारे यूनिट्स लग गए जिनका कोई निकास का इंतज़ाम नहीं था, और वो पानी भी इसी नहर के अंदर कहीं पाइप लगा के वो डाल देते थे और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पानी को वो पलूट कर रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो हमारे लिए भी ये खुशी वाली बात है और आपके लिए भी, कि वो जो ठोकर से लेके होडियारा तक वासा दोनों साइडों पे बड़ा देर से हमारा ये मामला चल रहा था। हम इसको इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल में भी लेके गए और बहुत अरसे से हम इसके लिए काबिज कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इसके दोनों साइडों पे ट्रंक सीवर बिछाने लगे। तो वो जो अगला इशू था, उस पॉइंट्स का जो अगला एरिया था, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द
اس آلودگی سے پاک ہو جائے گا۔ اب بات اس میں تھوڑا سا ایک جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہر بیسیکلی اریگیشن پرپزز کے لیے ہے۔ جو اریگیشن واٹر ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں، جو آپ کا سوئمنگ پول کا پانی یا کسی ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے پانی ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں۔ آپ اس پانی کو اگر بہت زیادہ بہت صاف شفاف اور نیلا رنگ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہ پانی تو ٹھیک ہے بہت اچھا ہوگا، نہانے کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن وہ اریگیشن پرپزز کے لیے بعض اوقات وہ فٹ نہیں رہتا، اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں۔ لیکن جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کنسیپٹ دیا کہ اریگیشن اور اریگیشن دونوں پرپزز کے لیے اس پانی کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، تو بہت اچھی ایک تجویز ہے۔ ہم بھی اس کے اوپر غور کریں گے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کو کنسلٹ کیا جائے گا کہ اس کو اس لیول تک اگر لے جایا جائے تو تاکہ جو ہماری آگے فصلیں ہیں ان کا جو سیراب کرنے کا پرپز بھی سرو ہو اور جو لوگ اس میں نہاتے ہیں ان کو بھی کوئی ایسی پرابلم نہ ہو۔ صاحب یہ آپ ترجمان جو محکمہ تحفظ ماحولیات ہیں ان کی گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں، تو اظہر صاحب کتنا بہتر ہو کہ نیلا سا پانی اس کا ہو، خوبصورت سا، مچھلیاں ہوں، آپ سر اس کے کنارے پر بیٹھ کر ویکینڈز پہ آپ فشنگ کر رہے ہوں، ہم آپ کے ساتھ ادھر سے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں، تو یہ منظرنامہ کیوں نظر نہیں آتا؟ بہت شکریہ۔ دور کے دو ڈول سہانے غالب، یہ بہت خیال اچھا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم لالی پاپ سن رہے ہیں برا نہ مانیے گا، میں ماحولیات کے محکمے کو اتنے اچھے سے ڈیل کر رہا ہوں۔ آپ بڑے میگا پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے آج تک کسی پروجیکٹ کو ڈینائی کیا، انہوں نے میٹرو ٹرین سے لے کر کتنے بڑے درخت سارے کٹ گئے، آپ نے اسموک لاہور میں حالت دیکھ لی آپ نے۔ آج مجھے یہ جو آج بیٹھے کہہ رہے ہیں آپ واٹر ایمرجنسی لگا دیں، لاہور کے اندر واسا کا پانی کے حوالے سے پوزیشن آپ دیکھ رہے تک پائپ تو ہم بدل نہیں سکتے، اس کے باقی ہم جتنی مرضی کرا لیں، آج تک انہیں بتا دیں کوئی محکمہ ماحولیات نے بڑا آرڈر پاس کیا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی زبردست کر کیا کہ یعنی نہ چلے، کم از کم انہوں نے اچھی بات کی، انہوں نے کہیں جا کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہیں اس کو سمجھیں لاہور میٹرو اور لاہور میٹرو ٹرین بنا دیں یار، خود آدھا یہی نام رکھتے، شاید اس کو دیکھ کے خیال آ جائے کہ اس پانی کی شکل کیسے بہتر بنانی ہے۔ واٹر وی نیڈ اینڈ واٹر ایمرجنسی۔ اور ذرا سوچیے گا لاہور میں اگر آپ کو یاد ہو تو کئی علاقوں میں ڈوگی گراؤنڈ ہوتی ہیں۔ اب ڈوگی گراؤنڈ کا کانسیپٹ کیا تھا کہ وہ رین واٹر جب آتا تھا اکٹھا ہوتا تھا، پانی ڈیزالو ہوتا تھا اور واٹر لیول جو آپ کا نیچے ہے وہ بہتر رکھتا تھا۔ آپ نے کتنی جگہ ایسی جگہ بنائی ہے کہ واٹر ڈیزالو ہو کے زمین میں چلے، یہ کم از کم اس نہر کے پانی کا افیکٹ ختم کرنے کے حوالے سے آپ نے کیا ہے۔ آپ کے پاس تو ایسی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے، خدا رہا ڈونٹ میک فن آف دس سچویشن۔ اف یو نیڈ اے ریئلی سولوشن آف دس پرابلم تو آپ کو یہاں جیسے میں نے آپ کے سامنے واٹر کلین واٹر ایئر ایکٹ کے حوالے سے بات کی، میں نے آپ کو ان چیزوں کے حوالے سے یہ قوانین اسپیشل لاز چاہیے۔ آپ جب تک اسپیشل لاز نہیں بنائیں گے، ای پی اے کا ڈائریکٹر ہے ڈی جی ہے بھائی، وہ سارے سیاسی لوگ آپ لگاتے ہیں۔ اظہر صاحب مجھے بریک ایک لینی ہے، اظہر صاحب بریک کے بعد آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں۔ ناظرین صورتحال بالکل آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ جتنا مرضی نہر کو گندا کریں، جتنا مرضی آلودہ کریں، اسے جتنا مرضی ڈسٹ بن بنائیں، آپ کو کوئی پکڑے گا ہی نہیں۔ کتنی مزیدار بات ہے آپ سب کے لیے کہ اور محکمے تو ان کی ڈیبیٹ تو آپ کے سامنے ہم رکھ ہی رہے ہیں۔ ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔